بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. سوال تو آج کا اس بارے میں ہے کہ جن کے شوہر اپنی بیویوں پہ شک کرتے ہیں اور بار بار شک کرتے ہیں. سعیدہ کا یہ سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ سر جی میں اندر سے مر گئی ہوں، جو بچی ہوں روز مرتی رہتی ہوں، کیونکہ میرا میاں بار بار مجھ پہ شک کرتا ہے اور شک بھی میرے کردار پہ کرتا ہے، اور مجھے اس حوالے سے 2-3 دفعہ گھر سے نکال چکا ہے. ایسے شوہر کا کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے، بات اس پہ کرنی چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے اس سے پہلے ایک اور اہم بات ہے جو میں آپ سے کر لوں. پچھلے دنوں رات کے کوئی 2:30 بجے جب میں بالکل بھوک سویا ہوا تھا تو ایک خاتون کا گھنٹی بجی اور میں نے اٹھا لی، اور اٹھا کے میں نے کہا، سلام کیا. میں چونکہ عام طور پر ہیلو کہنے کی بجائے سلام کرتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اختر عباس ہیں؟ میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا میں بہت پریشان ہوں اور مجھے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اتنی پریشانی ہے کہ رات کے 2:30 بجے آپ نے پوچھنا ہے، کوئی دن چڑھنے کا انتظار کر لیتے. اچھا آپ سو رہے تھے؟ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کرنے والے نے، اچھا یہ ایک خاتون نہیں ہے، اس طرح کی بے شمار ہیں، اور عام طور پہ ان کا جو گفتگو کا اظہار یہاں سے ہوتا ہے. ہم آپ کو بہت شوق سے سنتے ہیں. اللہ کے بندو بسم اللہ، آپ شوق سے سنتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن اس شوق سے سننے کا مطلب یہ کہاں سے ہو گیا کہ آپ رات کو 2:30 بجے اور 3 بجے کال کریں؟ جو نارمل کال کرنے کے اوقات ہیں وہ صبح 9-10 بجے سے شروع ہوتے ہیں. جب ہمارا سٹاف آ جاتا ہے، ویسے سب آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تب آپ کال کرتے ہیں، وہ پھر مجھ سے ملا دیتے ہیں. جو آپ کا پرسنل ٹائم ہے، جو آپ کا آرام کا ٹائم ہے، اب اس میں آپ کرو گے کال تو بے شک اگلا بندہ مروت میں کچھ نہیں کہتا، پر یہ سوچئے کہ خود اس کے دل پہ وہ جو صبر کرتے کرتے پھر ایک پورا دل کمپریس ہو جاتا ہے. آپ باقی لوگوں کے لیے بھی مسئلہ کرتے ہیں، تو مہربانی کیا کریں، اپنی مشکل کو تھوڑا سا بریک لگایا کریں اور دن ہونے کا انتظار کر لیا کریں. وہ رات جو باقی 2-4 گھنٹے گزرنے کو گزر لینے دیا کریں اور دوسرے کو آرام کرنے دیں، تاکہ باقی دن میں وہ آپ کو آرام سے آپ کے سوالوں کا جواب بھی دے سکے، آپ کا سیشن بھی لے سکے. اچھا کبھی کبھی اس دلیل پہ جو خواتین دیتی ہیں، مرد عام طور پہ یہ کم کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں آپ ایک ڈاکٹر کے پاس سے گزرو اور کہو ڈاکٹر صاحب میں یہاں سے پچھلے 4 سال سے آپ کا بورڈ دیکھ رہی ہوں، میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، آپ مجھے فری بھی دیکھو. تو انفیکٹ بعض خواتین یہ دلیل بھی دیتی ہیں کہ چونکہ ہم آپ کو سنتے ہیں اس لیے فیس کس بات کی، ہم آپ کو فیس نہیں دیں گے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نہ دیں، پر پھر منڈے کا ویٹ کریں. منڈے کی صبح 9 سے 10 بجے 5-5 منٹ کی کال. پچھلے نے خاتون نے ڈاکٹر صاحبہ کے بارے میں مجھے کال کیا کہ جی ڈاکٹر صاحبہ کو آپ نے ریفر کیا تھا، میں نے ان سے رابطہ کیا، مسئلہ تو میرا بالکل انہی کے پاس حل ہونا، چونکہ ظاہر ہے وہ پی سی او کی ماہر ہیں، اور خاص طور پہ اگر کسی خاتون کو لیکوریا ہے یا بچوں کا پرابلم نہیں ہو پا رہے تو اللہ نے ان کو اس معاملے میں خاص دستے شفا جیسے ہوتا ہے نا وہ دی ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی مسئلہ تو میرا وہیں سے حل ہوگا، پر ان کی سیکٹری تو فیس مانگ رہی تھی. تو میں نے ان سے ہنستے ہوئے پوچھا آپ کی وہ واقف ہیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا رشتہ دار ہیں؟ کہنے لگے نہیں. کوئی کولیگ ہیں؟ نہیں. تو اللہ کے بندو ایک بندے سے اب پہلی دفعہ آپ اپوائنٹمنٹ لینے جا رہے ہو اور اس کی فیس دینے سے بھی انکاری ہو. ویسے بائی دا وے وہ کیوں آپ کو دیکھے گا جو سنے گا؟ تو کامن سینس کی چیز ہے. اگر آپ کسی کے کلینک پہ جاتے ہیں تو کلینک پہ جا کے فیس پے کرتے ہیں، پھر آپ کو دیکھتے ہیں. اگر آن لائن آپ نے مشورہ لینا ہے تو آن لائن مشورے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے فیس پے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں ایک دلچسپ آپ کو بتاؤں، ایک خاتون نے کیا سیشن لیا، ملک سے باہر سے تھی، اور سیشن لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پیسے بھیج رہی ہوں، اور یہ پیسے اس سیشن کے بھی ہیں، اور پچھلے سال میں نے ایک سیشن لیا تھا تو میں اس کے پیسے آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سیشن لے کے بھیج دوں گی، لیکن میں بھیج نہیں سکی تھی، تو اب میں اکٹھے بھیج رہی ہوں. اچھا ایک دم سے میں چونکا. انفیکٹ میں چونکہ مزاجن ایسا ہوں، میں پیچھا نہیں کرتا، تو میں نے فون رکھ کے ایسے کر کے مسکرایا ڈھیر سا کہ کمال ہے. پھر ویسے وہ جو بندے کا اعتماد اور اعتبار ہوتا ہے نا کسی رزق پہ کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو آ جانا ہے. پھر 2-3 دن گزر گئے، ان کی طرف سے نہیں آئے، تو پھر ہماری ٹیم نے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا ہاں وہ اصل میں دوبارہ بھولنے لگی تھی، جس کو کہا تھا وہ لیٹ ہو گئے. بھرل ان کی طرف سے آ گئے، 1 سال کے بعد آ گئے. پر یہ ساری پیشنس سب میں نہیں ہو سکتی. میں تو اتنی پیشنس دکھا لیتا ہوں،
اس لیے اب سے الگ سے ٹائم رکھا ہوا ہے, منڈے کا بھی رکھا ہوا ہے, ٹیوزڈے کا بھی رکھا ہوا ہے فری والوں کے لیے. لیکن براہ کرم سب لوگوں کو مجھ پہ اب منطبق نہ کیا کریں کہ چونکہ میں ایسا کر دیتا ہوں تو باقی بھی ایسا کریں گے. اب جس کا ٹائم لو اس کو اس کے ٹائم کی جو تحفہ ہے یا قیمت ہے وہ تو دینی ہوگی, اور خوش دلی سے دیا کریں. یہ 2-4 ہزار سے کسی نے کوئی لوٹ تھوڑی لینا ہوتا ہے. جو لوٹنے والے وہ اربوں میں لوٹتے ہیں, پلاٹ ہوتا نہیں ہے اس کے پیسے لے لیتے ہیں, اور جس میں وہ چیز آپ کے پاس آتی نہیں ہے وہ لوٹ ہوتی ہے. اس میں تھوڑی کہ 2-4 ہزار میں کسی نے کوئی لوٹ لینا. اوکے جی, اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ میرا شوہر مجھ پہ شک کرتا ہے. غور کیجئے گا کہ انہوں نے جو آخری جملہ تھا اپنے شوہر کا کیا کروں, ایسے شوہر کا کچھ نہیں ہو سکتا, اس کا قصور نہیں ہے, قصور کسی اور کا ہے. اور اگر آپ سارے لوگ اس طرح کے مسئلے کو جاننا چاہتے ہو, سمجھنا چاہتے ہو, تو 4 چیزیں ذہن میں رکھیے. نمبر 1, شوہر کی اپنی زندگی میں کچھ آبزرویشن ہے لڑکیوں کے بارے میں جس نے لڑکیوں کو کریکٹر لیس دیکھا ہے. سو اٹ وڈ بی اے بلیو. وین ایور یو آر بلیونگ سم تھنگ, تو آپ اپنی زندگی میں بھی اسی کے مطابق اپنے طرز عمل کو جج کرتے ہو, متعین کرتے ہو. نمبر 2, اس کے گھر والوں نے اس لڑکی کے بارے میں یا کسی بھی لڑکی کے بارے میں جو دلہن ہو, جو بہو ہو, اس کے فونوں پہ کچھ آواز سنی ہو, اس کے گھر میں کسی آتے جاتے کو دیکھا ہو. یعنی شک کی وجہ, شک کبھی بھی بے بنیاد نہیں ہوتا. ہم تو لوگوں کی آنکھوں کو دیکھ کے پڑھتے ہیں, لوگوں کی چکس کو, لوگوں کی لپس کو. انفیکٹ اللہ نے اتنی چیزیں واضح رکھی عقل کے ساتھ. تیسری چیز, اگر لڑکی کا کوئی ماضی ہے اور برا ہے, اور اس ماضی کی بھنک کہتے ہیں خبر, یہ جو مکھی اڑتی ہے تو بھن بناتی ہے, تو اگر اس کی خبر کسی نے آپ کے میاں تک یا خاندان تک پہنچا دی ہے تو پھر بھی بے یقینی نہیں ہوگی, برے پہ یقین ہوگا کہ یہ خاتون کسی بھی لمحے کوئی حرکت کر سکتی ہے. چوتھی چیز, اگر خاتون کے عزیزوں میں سے, اس کے کزنوں میں سے, یا اس کے کلاس فیلو میں سے کسی نے فیس بک پہ, کسی بھی سوشل میڈیا کی کمپین میں اس کے تصویروں پہ کوئی کمنٹ کیا, اس کو کوئی میسج ایسا کیا جس میں کسی پرانی بات کا, پرانے تعلق کا حوالہ دے دیا, یا پرانے تعلق دار کا سلام کنوے کر دیا, کمیونیکیٹ کر دیا, تو یہ بات بھی اس لڑکی کے لیے کیا کہتے ہیں سم قاتل ثابت ہو, اور میاں اس پہ شک کرے گا. یہ شک اگر 3 دفعہ ہو جائے کنزیکٹیو, 1 دفعہ 2 دفعہ, تو تیسری کے بعد کوئی بھی غیرت مند مرد اس عورت کو اپنے گھر نہیں رکھتا. گھر سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ سنی سنائی بات پہ زیادہ یقین آ گیا ہے, آپ کا دل اس پہ زیادہ مان گیا ہے, تو اب آپ اپنی نسل کو خراب نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنے خاندان کی بے عزتی نہیں کروانا چاہتے. لڑکی کے اینگل سے دیکھیں گے تو کہے گی مجھے گھر سے نکال دیا. اللہ کی بندی, تم نے موقع دیا, تم نے غلطی کی, اور غلطی وہاں جا کے بھی تم باز نہیں آئے. رابطہ کرنے سے, فون سننے سے, کسی ایون میل کزن کو گھر بلانے سے, یا بلائے ہوئے کے بعد اس کو انٹرٹین کرنے سے, نیور, کبھی غلطی مت کیجئے کہ آپ کا کوئی کلاس فیلو میل آپ کے گھر نہیں آنا چاہیے, کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. ہاں گھر توڑوانا ہے تو بسم اللہ ضرور بلوا لیجئے. کوئی میل کزن آپ کا, خالہ, ماموں, چچا, جتنا مرضی قریبی ہو, آپ کا میاں گھر میں ہو تو وہ آئے. میاں کو ملے گا, آپ کو نہیں ملے گا. آپ جاؤ گے, چائے سرو کرو گے, وہاں بیٹھو, اگر کچھ دیر بیٹھنا ہے, وہ آپ کے گھر سٹے نہیں کرے گا. دیٹس وٹ, جو معاشرت ہے یہ اس کا گھر ہے, آپ کا نہیں ہے. جب آپ 15-20 سال بعد بڑے ہو جاؤ گے, اولاد بڑی ہو جائے گی, پھر بھی کوئی آئے گا تو فیملی کے ساتھ آئے گا, اکیلا میل. میاں کے رشتہ دار چونکہ اس کی فیملی ہے, اس کا گھر ہے, وہ رہ سکتے ہیں. آپ کے اپنے گھر میں بسم اللہ جتنے مرضی عزیز و اقارب آتے تھے, کزن آتے تھے, آپ ان سے مل لیتے تھے. لیکن جس کسی کے ساتھ تعلق میں آپ کے کریکٹر پہ شک جائے, بیٹا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ آگ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہو, ہیٹر کے قریب بیٹھے ہو, سخت سردی میں تاپ رہے ہوتے ہو, آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, نگ ملتا ہے, پر اگر یہ نگ آپ کی جلد جلا دے یا آپ کا ہاتھ جلا دے تو آپ اپنے ہاتھ کو فٹافٹ جھٹک کے پیچھے کر لیتے ہو, چاہے وہ کوئلے ہو, چاہے وہ ہیٹر ہو, چاہے وہ چولہا ہو. زندگی میں جن لوگوں کی وجہ سے ہیٹ ملتی ہے,
جن لوگوں کی وجہ سے آپ کو بدنامی یا رسوائی ملتی ہے، جن واقعات کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی پریشانی کا مسئلہ جڑ جاتا ہے، تو شک نہیں ہوگا، یہ یقین میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ عورت کے بارے میں، چونکہ عورت نازک ہے، عورت خوبصورت ہے، عورت پیاری ہے، عورت سے ایمان سلامت ہوتا ہے، عورت سے گھر سلامت ہے، عورت سے آخرت سلامت ہے، عورت سے آپ کی نسل آگے چلتی ہے۔ یہ پوری پاکیزگی کا ایک پیکج ہے۔ تو کسی لڑکی کے ساتھ جب بھی کریکٹر لیس ہونے کا کوئی الزام لگے گا تو بہت دکھ ہونے والی کیفیت ہوتی ہے، وہ آدمی بھی دکھی ہوتا ہے، اس کے خاندان والے بھی۔ بدنامی الگ ہوتی ہے، رسوائی الگ ہوتی ہے، لیکن کوئی گھر سے تب نکالتا ہے جب یہ غلطی اور کوتاہی بار بار ہوتی ہے، اور یہ بار بار ہونے کے بعد اس گھر میں آپ نظر سے گرو گے، دل سے گرو گے، اور پھر اس کے بعد کاغذوں سے بھی گر جاؤ گے۔ یہ ایک تدریج ہے، اور بے عزتی کے ساتھ واپس چلے جاؤ گے۔ یہ بے عزتی دھکے مارنے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ بے عزتی آپ کو ابیوز کرنے سے بھی ہو سکتی ہے، چونکہ اس بے عزتی میں آپ کو شرطیں نہیں لگا سکتے کہ آپ یہ مت کہیے، نکالنا تو نکال دیں۔ شک کا موقع آپ دیتے ہو۔ شک جہاں سے، یعنی سردیوں میں دروازے کے نیچے سے ہلکی سی بھی ہوا آ رہی ہے تو وہاں کپڑا رکھ دیتے ہیں۔ وہ جو ٹھنڈی ہڈیوں کو چیرنے والی ہوا ہوتی ہے، کہیں سوراخ ہو جہاں سے مکھیاں آتی ہوں ہم اس کو بند کرتے ہیں، جہاں سے چوہے آتے ہوں اس کو بند کرتے ہیں، جہاں سے کاکروچ آتے ہیں اس کو بند کرتے ہو۔ تو جہاں سے آپ کے کریکٹر کو برا بنانے والی، ثابت کرنے والی باتیں آتی ہیں، اس کو کون بند کرے گا؟ آپ کرو گے۔ تو یہ مت پوچھیے کہ ایسے شوہر کا کیا کریں۔ ایسے شوہر کو نہ زہر دی جا سکتی ہے، نہ نیند کی دوائی دی جا سکتی ہے، نہ گولی ماری جا سکتی ہے، نہ ڈرایا جا سکتا ہے۔ بدلے گا کون؟ بدلنا تو آپ کو ہے، طرز عمل اپنا ٹھیک کرنا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کو پھر دن رات ترجیحاً اپنے ماضی سے دور ہونا ہوتا ہے اور اپنے مستقبل کو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہوتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔